آج سے کئی ہزار سال پہلے جو قومیں اس دنیا میں موجود تھی وہ اپنے خزانوں کو اپنے گھروں میں یا گھر کے ارد گرد کسی جگہ پر دفنا دیتی تھی۔ آج کے دور میں جب ان جگہوں کو کھودا گیا تو وہاں پر کئی طرح کے خزانے دریافت ہوئے، لوگوں کو کئی طرح کے خزانے ملے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور میں آپ کو اس دنیا میں ملنے والے خزانوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو میں ویلکم کرتی ہوں آپ سب کا اپنے چینل پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پہ لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ نمبر 1 پر ہم بات کریں گے سویڈن کے شہر گوٹلینڈ کے بارے میں۔ وہاں پر ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ شوٹنگ کے دوران غلطی سے شوٹنگ کے عملے کو ایک خزانہ ملا جو کہ وہاں موجود فلور کے نیچے دفن تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ خزانہ 9ویں سینچری کا ہے، یعنی کہ قریباً 1200 سال پرانا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تب یہاں پر وائٹن کا دور تھا اور یہ وائٹن کے دور کا اتنا بڑا خزانہ تھا جتنا سویڈش لوگ اپنی گورنمنٹ کو 5 سال کا ٹیکس دیتے ہیں۔ اس خزانے میں 150 پاؤنڈ چاندی، 50 پاؤنڈ پیتل اور ڈھیر سارے زیورات تھے۔ جس جگہ سے یہ سونا دریافت ہوا اس جگہ کے مالک کو $2,40,000 انعام کے طور پر دیے گئے، جبکہ اصل میں جو اس خزانے کی قیمت تھی وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ نمبر 2 پر ہم امریکہ کے نک میڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ دراصل یہ ایک ٹینک کلیکٹر ہیں اور ان کے پاس بہت سارے ملٹری ٹینکس ہیں۔ یہ لوگوں کو اپنے ٹینکس میں بٹھا کر سفر کرواتے ہیں اور لوگوں کا ملٹری ٹینک یا ملٹری وہیکلز میں جو سفر کرنے کا شوق ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ نک نے ایک مرتبہ ایک ٹینک بہت ہی پرانا سا بہت ہی کم پیسوں میں خریدا اور اس کو رینیو کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ استعمال کے قابل ہو سکے۔ اس نے اپنے میکینک کی ہیلپ لیتے ہوئے جو ٹینک تھا، فیول ٹینک، اس کو باہر نکالا اور اس کو دوبارہ سے سیٹ کر کے ٹینک میں ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ دوبارہ سے چل سکے۔ لیکن جب اس نے فیول ٹینک کو کھولا تو اس کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس ٹینک کے اندر سونے کی اینٹیں موجود تھی۔ یہ 12 سونے کی اینٹیں تھیں جن کی قیمت اس وقت پر $12 لاکھ جو کہ قریباً 90 کروڑ بنتے ہیں، اتنی زیادہ قیمت تھی ان سونے کی اینٹوں کی۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ٹینک کسی جنگ میں استعمال کیا گیا اور وہاں پر کسی گھر سے شاید یہ اینٹیں ملی تھی جنہیں محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے فیول ٹینک میں ڈال دیا، لیکن جس انسان نے یہ ڈالی تھی شاید وہ اس جنگ میں یا اس کے بعد مارا گیا، جس کی وجہ سے ان اینٹوں کا کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ نمبر 3 پر میں بات کروں گی ایسٹ انگلینڈ کے ایک کسان کے بارے میں۔ اس کا ہیمر اس کی کھیتوں میں کہیں پر گم ہو گیا تو اس نے اپنے دوست ایرک سے کہا کہ وہ ہیمر جو ہے وہ ڈھونڈ دے۔ ایرک کے پاس ایک میٹل ڈیٹیکٹر تھا۔ اس نے اپنے اس ڈیٹیکٹر سے اس کے ہیمر کی جو تلاش تھی وہ شروع کر دی، لیکن اس کو علم نہیں تھا کہ آج اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا خزانہ آنے والا ہے۔ تلاش کے دوران ایک جگہ پر میٹل ڈیٹیکٹر نے بہت ہی ہیوی سگنل دینا شروع کر دیے تو وہاں پر ایرک نے کھدائی شروع کر دی۔ جب اس نے کھدائی کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا صندوق ہے جو کہ بہت سارے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں تقریباً 14,780 گولڈ کوائنز تھے اور اس کے علاوہ کچھ سلور کوائنز تھے اور باقی جیولری آئٹمز تھے۔ ایرک نے یہ خبر اتھارٹی کو دی اور پھر انہوں نے کچھ جیولوجسٹ وہاں بھیجے جنہوں نے مزید وہاں پر کھدائی وغیرہ کی، جس کے دوران انہیں مزید سکے ملے اور ان سکوں کی خالی قیمت $50 ملین تھی۔ پھر اس گورنمنٹ نے اچھا خاصا انعام اس کسان کو دیا، جس پر اس کسان نے وہ پیسے اپنے دوست ایرک کے ساتھ آدھے آدھے بانٹ لیے۔ نمبر 4 پر ہم بات کریں گے ٹریجر ان دی سی۔ ایک دفعہ ایک سکوبا ڈرائیور کو فلوریڈا کے سی میں ایک گولڈ کی چین ملی۔ اس چین کی قیمت $700 تھی، تو سکوبا ڈرائیور نے سوچا کہ کیوں نہ مزید دیکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی بڑا خزانہ ہو۔ وہ خزانے کی تلاش میں سمندر کے اندر تک گیا، ڈیپتھ تک گیا اور وہاں پر اس کے میٹل ڈیٹیکٹر نے بہت ہی اسٹرانگ سگنلز دیے۔ جب اس نے وہاں پر مٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے کہ وہاں بہت سارے سونے کے سکے پھنسے ہوئے ہیں جن کی قیمت $10 لاکھ تھی، یعنی کہ $7.5 کروڑ۔
یہ سونے کے سکے کئی ہزار سال پرانے تھے اور لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس سمندر میں بہت سارے چونکہ جہاز جو ہے وہ ڈوب چکے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جہاز میں رکھا ہوا خزانہ ہو جو کہ ڈوب گیا ہو۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔